شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی فی کتابہ الکریم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے قابل احترام سامعین، میں اپنی گفتگو تقوی کا حصول کیسے ممکن ہے، آئیے آج ہم اس حوالے سے ڈورنگ رمضان کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں۔ ڈورنگ رمضان سے مراد میری یکم رمضان سے لے کر آخر رمضان تک ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اس حوالے سے میں عمومی طور پر اپنے دروس میں، اپنے جمعہ کے خطبات میں ایک بات بار بار ریپیٹ کرتا ہوں۔ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ رمضان کا سلیبس ضرور اٹھائے اور پڑھے اس کو۔ رمضان کا وہ سلیبس جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر اور یوں ہے جی 188 تک، 183 سے 188 تک یہ جو آیات ہیں یہ رمضان کا سلیبس کہلاتی ہیں۔ میں ان کو رمضان کا نصاب کہتا ہوں۔ ہر مسلمان کے لیے یہ پڑھنا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی صورت میں ہمارے لیے ممکن ہے کہ تقوی کیسے حاصل کر سکیں۔ تقوی حاصل کرنے کے حوالے سے رمضان سے پہلے کے جو اقدامات تھے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیے۔ آئیے میرا رمضان کے دوران ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے وہ بھی ذرا جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو شیطان کے شر سے عافیت عطا کرے۔ سب سے پہلے رمضان کے روزوں میں تقوی کے حصول کے لیے اپنے ایمان کو اس انداز میں بنائیے جیسا کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ شرک سے بچنے کی بات کیجیے، اللہ کو اس طرح مانیے جیسا کہ قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بتایا۔ اس لیے کہ اس نصاب میں جو آیات ہیں ان کا آغاز ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، یعنی خطاب یہاں پر ایمان والوں سے ہو رہا ہے، اور ایمان والے کے پاس شرک نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلا جو بنیادی نقطہ ہے وہ شرک سے بچے۔ شرک سے بچنے کا مطلب دعا اللہ سے کرنی ہے، نفع نقصان صرف اللہ کے ساتھ رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر عبادت جو ہے وہ اللہ کی کرنی ہے۔ عبادت اس وقت تک کوئی فعل یا کوئی قول عبادت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے دلیل نہیں آتی۔ یہ ایمان کا سب سے بڑا جو ہے نا پہلو ہے۔ آئیے سب سے پہلو بات سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، ایام معدودات۔ میں سادہ سا ترجمہ بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ بھائی وہ گنے چنے دن ہیں، یکم رمضان سے لے کر 29 رمضان یا 30 رمضان تک، بھائی یہ گنے چنے دن پورے کرنے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب اسی رمضان کے روزوں کو رمضان کے مہینے میں ہی پورا کریں۔ تقوی کے حصول کے لیے سب سے پہلی بات رمضان کے اندر یہ کہ آپ وہ روزے پورے کریں، الا یہ کہ کسی کے ساتھ کوئی بیماری ہے یا کوئی ایسا اضطراری کیفیت ہے کہ وہ رمضان میں روزے نہیں رکھ پاتا یا نہیں رکھ سکتا، جیسا کہ خواتین کے حوالے سے ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کی رخصت ملتی ہے، تو ایسے لوگ رمضان کے بعد اپنی جو ہے وہ گنتی پوری کریں گے۔ رمضان کے روزوں کی رخصت نہیں ہے۔ جان بوجھ کر جس نے روزہ چھوڑا اس کے لیے بہت سنگین وعید سنائی گئی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایام معدودات، بھائی گنے چنے دن ہے۔ جو مریض ہے یا سفر میں ہے تو وہ رمضان کے بعد اپنی اس گنتی کو پورا کرے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات آ گئی یہاں پر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ دوسری بات تقوی کے حصول کے لیے قرآن کو اپنا لازم بنا لیجیے۔ میں ابھی کچھ دنوں ایک ہمارے شیخ الحدیث ہے شیخ امین محمدی گجرانوالہ سے حفظہ اللہ، وہ بتاتے تھے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے رمضان میں 42 قرآن ختم کیے۔ تو بھائی رمضان کے دوران آپ جتنے زیادہ قرآن پڑھ سکتے پڑھیے، قرآن کے ساتھ جڑیے۔ یہ انشاءاللہ آپ کے دل کو روشن کر دے گا، آپ کے دل کو اتنا صاف شفاف بنا دے گا کہ تقوی اس میں اتنی خوبصورتی سے آئے گا
کہ آپ کی پوری زندگی جو ہے نا وہ سنور جائے گی. یہ تو دوسری بات. تیسری چیز وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کریں. بھئی اللہ کی بڑائی زبان سے بیان کی جاتی ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ. وہ ذکر اذکار ہیں، ان کے ذریعے اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے. اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا دوسرا طریقہ، ہم اپنے عمل سے اللہ کی بڑائی کو بیان کریں. اللہ اپنے عمل سے کیسے بیان کیے جائے گا؟ اللہ کو ایک تو مان دیا، لیکن ایک اللہ کی ماننا وہ اللہ کی بڑائی اپنے عمل سے کرنے کے مترادف ہے. بھئی اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. بھئی جو تمہیں رسول دے ان کا دینا دین بن جاتا ہے. جس کام سے تمہیں روک جائے تمہارا اس کام سے رکنا دین بن جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہ اللہ کی بڑائی اپنے عمل سے کرنے کے حوالے سے. ہم میں سے جب کوئی اللہ اپنے عمل سے اللہ کی بڑائی بیان کرنا چاہے تو یہ دیکھیں کہ جس بات کو اللہ نے کہا کر لو کر لیں، جس بات سے روک دیا اس سے رک جائیں. ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ وہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو. اللہ کے رسول کی بات ماننا اللہ کی بات ماننے کے مترادف ہے. یہ بھی تیسری بات. مسلسل آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. شکر ادا کرنے کے لیے میں نے آپ کو ابھی استغفر اللہ بتایا. شکر ادا کرنے کے لیے آپ اپنی اردو میں، انگلش میں، سرائکی میں، پنجابی میں، سندھی میں، جس زبان میں دل چاہے آپ شکر ادا کریں. لیکن کیا ہی کمال ہو کہ آپ کی زبان سے وہ کلمات ادا ہوں جو زبان مبارک سے ادا ہوئے، جو وحی کا حصہ ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اب اللہ کا شکر الحمدللہ کہہ کر کیجئے، کثرت کے ساتھ کیجئے، بار بار کیجئے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اب اگر اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکو گے. یہ بھی چوتھی چیز. پانچویں چیز وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اپنے رمضان کے روزوں میں آپ حسن مسلم دعاؤں کی کتاب لیجئے، اپنی زندگی کا ہر مرحلہ دعاؤں کے ساتھ سجا دیجئے، دعاؤں سے اس کو مزین کر دیجئے. آپ کے روزے کا کوئی مرحلہ دعا کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. غور کیجئے گا کہ رمضان کی آیات کے درمیان میں بطور خاص دعا کے حوالے سے یہ بڑی اہم ترین آیت آئی ہے، جو کہ عقیدہ بھی دے رہی ہے، منہج بھی دے رہی ہے. میں اس پر بات نہیں کروں گا، لیکن یہ بات کروں گا کہ اگر آپ اپنے روزوں کو تقوی سے مزین کرنا چاہتے ہیں تو ہر لمحہ آپ کی زبان پر دعا رہنا چاہیے. سحری سے جو دعائیں شروع ہوں وہ افطاری تک چلتی ہیں. افطاری کی تو کیفیت ہی کیا کمال ہے. یہ تو وہ نعمت ہے جو اللہ نے کسی اور امت کو نہیں دی. جو مانگتا ہے ملتا ہے، جو طلب کرتا ہے ملتا ہے. پھر رات کے آخری پہر میں نماز پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے. تو وہ ہوگی پانچویں چیز. چھٹی چیز اسلام میں تقوی کے حصول کے لیے میرے جو بنیادی جو تقاضے ہیں وہ بھی اس کو بھی مد نظر رکھا. کہا وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ. آپ اپنی جسمانی طلب کو پورا کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ جسمانی طور پر، ذہنی طور پر پرسکون ہو کر اللہ کا ذکر کر سکیں، تو آپ اپنی طلب پوری کیجئے. لیکن اس کے لیے کہا گیا کہ بھئی أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ، رات کا جو وقت ہے وہ آپ اپنی طلب پوری کیجئے. معلوم ہوا کہ تقوی کا اتنا خوبصورت اور جامع ترین تصور دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ملا جس نے ہماری بنیادی ضرورتوں کو بھی سامنے رکھا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آدھوں میں آخری بات بھی آگے اس میں اعتکاف والی کیفیت. آخری سے پہلے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. تقوی کے حصول کے لیے اگر آپ اعتکاف کرنے پر قادر ہیں، وقت نکال سکتے ہیں تو اعتکاف کیجئے. یہ 10 دن دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، بلکہ ان 10 دنوں کی جو راتیں ہیں وہ ان راتوں جیسی پورے سال میں کوئی رات نہیں آتی، کیونکہ انہی راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر واللیلہ مبارکہ ہے. اس کو بھی اسی ذریعے ممکن بنایا جا سکتا ہے. اور سب سے آخری بات میرے قابل احترام سامعین، ڈیورنگ رمضان اپنی روزی کو حلال کیجئے. دیکھیے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. رشوتیں مت دیا کرو اپنے کام کروانے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ تَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ. آپ دیکھنا کہ وہ تقوی کے حوالے سے جو رمضان سلیبس ہے اس کی بنیاد ایمان پر رکھی گئی. گنتی پوری کرے بھائی. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں گے،
اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اس میں شکر ادا کریں گے، دعا کرتے رہیں گے، اور اپنے جو جائز تقاضے ہیں آپ کے ان کو پورا کیجیے اور اپنی روزی کو حلال کیجیے۔ یہ 7 باتیں ہیں اس نصاب کی روح سے جو تقوی کے حصول میں ہمارے لیے معاون ثابت ہوں گی۔ آپ کے گھر میں جو بھی ترجمہ ہے، جو بھی تفسیر موجود ہے، قرآن کھولیے، تفسیر کو اٹھائیے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک پڑھیے۔ رمضان کے پس منظر میں تقوی کے حصول کے حوالے سے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو توفیق مزید عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔